मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا مگر وہاں کے آسودہ اور خوشحال لوگوں نے کہا کہ بے شک جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں، ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے کہ ہم مال میں اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں، کثرت ہے، مال زیادہ ہے، اولاد ہمارے پاس زیادہ ہے، اور ہم پر کوئی آفت نہیں آئے گی، ہمیں عذاب میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا پروردگار رزق کو کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور رزق کو تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے ہیں۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تم کو مقرب بنا دے ہمارے پاس درجے میں، مگر وہ جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیے، بس یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دوہنا بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے عمل کیا ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں چین سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ہرانے میں کوشش کی، دوڑ دھوپ کی، یہی لوگ ہیں کہ عذاب میں پکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ سبا سن رہے ہیں، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 34 ہے، 35 یہاں سے لے کر کے آیت نمبر 38 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں سے پہلے کلام پاک کا جو پیغام تھا وہ اس بات کو لے کر تھا کہ کافر لوگ یوں کہنے لگے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں،
اس سے پہلی کتابوں کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یوں کہا کہ اگر یہ ظالم لوگ، اگر آپ ان ظالم لوگوں کو دیکھیں ہمارے پاس کھڑے ہوئے تو پھر یہ ایک دوسرے پر بات کو ڈالیں گے۔ کمزور لوگ کہیں گے بڑے لوگوں سے کہ تمہاری وجہ سے ہم برباد ہوئے ہیں، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ بڑے لوگ کہیں گے کمزور لوگوں سے، ادنا درجے کے لوگوں سے کہ ہم نے تم کو روکا زبردستی ہدایت سے، بعد اس کے تمہارے پاس آ چکی تھی ہدایت، بلکہ تم خود مجرم ہیں۔ ادنا درجے کے لوگ یہ کہیں گے کہ بڑے لوگوں سے نہیں تم نے روکا نہیں ہے، لیکن تمہاری تدبیروں نے، رات دن کی تمہاری تقریروں نے ہمیں نکلنے ہی نہیں دیا، اور ہم کو یہ حکم کرتے تھے تم اللہ کے ساتھ کفر کرو، اس کے ساتھ شریک کرو۔ ندامت کی وجہ سے جب عذاب کو دیکھیں گے تو چھپے پھریں گے، ایک دوسرے اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ اللہ رب العزت کے ہم انہیں جو ہے نا توق ڈال کر کے ان کے گلوں میں، ان کی گردنوں میں توق ڈال کر، زنجیریں بیڑیاں ڈال کر کے کافر لوگوں کی، انہیں ہم اپنے پاس لائیں گے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو کرتے تھے۔ پچھلا سبق یہ تھا۔ آج کے سبق میں ارشاد فرمایا جب ان رؤسائے مکہ اور قریش مکہ اور وہاں کے سردار اور مکے کے بڑے لوگ، مالدار لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو ان لوگوں نے یوں کہا کہ ہم نے قرآن کو مانتے، نہ ہم اس سے پہلی کتابوں کو مانتے۔ تو ہمارے نبی کو اس بات کے اوپر غم تھا، فکر تھی، تو اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، دلاسا دیا ہے، اور یوں کہا ہے اے میرے پیغمبر ان کی باتوں سے آپ غم نہ کریں، اگر قرآن کا انکار کرتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ ان سے فکر نہ کریں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان سب کے زمانے میں بڑے لوگوں نے، مالدار لوگوں نے ان کی ساتھ ایسے ہی کیا ہے، اور انہوں نے بات نہیں مانی ہے، وہ انکار کرتے ہی آئے ہیں۔ اس لیے آپ کی بات جو مانیں گے وہ کم درجے کے لوگ مانیں گے، کمزور قسم کے لوگ آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ آپ ان بڑے لوگوں کی فکر میں نہ پڑے، یہ تو ایسا ہی کرتے ہیں، آج سے نہیں پہلے سے ہی ایسا کرتے آ رہے ہیں، اس لیے یہ بات کوئی نئی بات نہیں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے، جو بڑے لوگ تھے، جن کے پاس مال تھا، دولت تھی، کثرت زمینیں تھی، جائیدادیں تھی، باغ تھے، ان سب نے ایسا ہی کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سبق میں، آج کے سبق میں اپنے نبی کو تسلی دی اور یوں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر وہاں کے عیش پرست لوگوں نے، وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ بے شک جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، جو کچھ دے کر تمہارے ہاتھ میں بھیجا گیا ہے، کافرون، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کے منکر ہیں۔ تو یہ جو ہے، اور ان کی وجہ کیا تھی، اس کی نہ کرنے کی وجہ کیا تھی، کلام پاک نے اس کو بھی نقل کیا ہے۔ وہ لوگ یوں کہنے لگے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، خاندان ہے، جماعت ہیں، جتھے ہیں، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہمارے اس عمل سے تو ہمیں مال کیوں ملتا، ہمیں اولاد کیوں دی جاتی، ہمارے پاس یہ جو سرداری ہے یہ کیوں ملتی؟ یہ مال، اولاد، یہ سرداری، یہ ہمارے اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونے کی علامت ہے۔ ہم اللہ کے یہاں بہت مقرر ہیں،
ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، نہ ہمارے اوپر کوئی آفت آئے گی۔ تو یوں کہنے لگے۔ وقالوا، قرآن کریم نے ان کی بات کو نقل کیا ہے، وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، تم کمزور لوگ ہیں، تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں، پہننے کے لیے نہیں، اور کہتے ہو ہم اللہ والے ہیں، ہم ہیں اللہ والے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے۔ تو یوں کہنے لگے وما نحن بمعذبین۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ ابو ذرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو شخص آپس میں شریک تھے، دو آدمی آپس میں ایک دوست تھے۔ ایک دوست دریا پار چلا گیا اور ایک دوست وہیں رہا جہاں تھا وہ۔ تو دریا پار جانے والے شخص نے اس اپنے دوست کو خط لکھا اور یوں کہا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو اپنے ساتھی کو دریافت کیا، خط لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، یعنی جو نئے پیغمبر آئے ہیں مدینے کے اندر، مکے کے اندر، ان کا کیا حال ہے۔ اس دوست نے، دریا پار والے دوست نے خط لکھا۔ تو اس دوست نے کہا بھائی حال تو یہ ہے کہ ان کی بات شریف لوگ، جو بڑے لوگ ہوں تو مانتے نہیں، چھوٹے قسم کے، ادنا قسم کے لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہی ان کی بات مانتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی کہ گرے پڑے لوگوں نے اس کی بات مانی ہے، شریف قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے کوئی اطاعت نہیں کی ہے، ابو جہل، ابو لہب، ان جو سردار تھے انہوں نے کوئی بات نہیں مانی ہے، گرے پڑے لوگ جن کی کوئی پوچھ نہیں ہے شہر کے اندر، وہ سارے اس کے پاس لگ رہے ہیں۔ تو وہ دریا پار جانے والا شخص فوراً واپس آ گیا، کیونکہ وہ پہلی کتابوں کا عالم تھا، پہلی کتابیں اس نے سن رکھی تھی، پڑھ رکھی تھی، پہلے عالموں کے پاس وہ بیٹھا تھا، فوراً واپس آ گیا اور واپس آ کر کے کہا بھائی بتا کہاں آئے ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ کہنے لگے وہاں ملیں گے۔ اس نے کہا دوست نے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ دوست آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا ہے آپ کا سبق؟ تو ہمارے نبی نے دین کی جو باتیں تھی، اللہ کی طرف جو بلانے والی باتیں تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، یہ جو باتیں، پھر دین کی جو باتیں تھی، وہ دین کی باتیں جب اسے سمجھائی تو فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا یہی صحیح ہے کہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر سنا اور پڑھا ہے کہ جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے، اور پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں ان سب کے پاس گرے پڑے لوگ ہی لگے۔ تو بات جو مانتے ہیں وہ چھوٹے قسم کے لوگ زیادہ مانتے ہیں، بڑے قسم کے لوگ نہیں مانتے، وہ اڈدرم ہوتے ہیں، وہ اپنے مال میں اور اپنی اولاد میں اکڑ پھوں ہوتے ہیں، اکڑ پھوں، اس وجہ سے وہ دین کی باتوں کو کم قبول کرتے ہیں، چھوٹے قسم کے لوگ ہی زیادہ قبول کرتے ہیں۔ کلام پاک نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو اسی کو کہا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، انہوں نے کہا کہ ہم مال میں زیادہ ہیں، اولاد میں زیادہ ہیں، کثرت ہے ہمارے پاس، اور ہم پر کوئی آفت، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہمارے پاس اور ہم پر کوئی مصیبت، کوئی آفت نہیں آئے گی، ہمیں کسی آفت کا اندیشہ نہیں ہے۔ فضول دھمکیاں دیتے ہو آپ ہمیں، بغیر بات کے ڈراتے ہیں، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، یہ دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں۔ تو وہ بڑے لوگ کہنے لگے ہمارے نبی کو فضول ڈراتے ہو۔ فرمایا قل ان ربی،
اللہ رب العزت نے یوں کہا کہ اے پیغمبر انہیں یوں کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار رزق کو یعنی مال کو جس کو چاہے کتنا بھی کثرت کر دے، اس کے یہاں ایمان یعنی ایمان لانے والے اور غیر ایمان والے وہ رزق کے مستحق ایسے نہیں کہ کسی کو رزق ایمان والے کو زیادہ ملے گا غیر ایمان والے کو کم ملے گا، ایسا نہیں اللہ کے یہاں۔ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، وہ چاہے تو جس کو چاہے نافرمان کو زیادہ دے دے اور فرما بردار کو کم دے دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ رزق جو ملتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ملتا ہے، اور اللہ کے مقرب ہونے کی علامت نہیں جس کو مال زیادہ مل رہا ہو، اور جس کو مال کم مل رہا ہو یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم محبوب ہے اللہ کے اس لیے کہ ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہے ہو۔ نافرمان کو وہ زیادہ دے دے، فرما بردار کو کم دے دے، فرما بردار کو زیادہ دے دے، نافرمان کو کم دے دے، اس کی مرضی ہے۔ وَيَقْدِرُ، اور کم کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، معاف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، جانتے نہیں۔ یہ سب کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ مال زیادہ مل گیا تو میں اللہ کا محبوب ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کسی کے۔ مال میرے پاس کچھ نہیں یار، میرے کھانے کا پورا پڑ رہا ہے میرا، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تو یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں سے نکال دو بالکل، کہ نماز پڑھنے سے رزق کم ہو جاتا ہے یا نماز پڑھنے سے زیادہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کی مرضی ہے۔ بہت سے بیچارے تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی انہیں کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے کچھ بھی نہیں کر رہے، انہیں پھر بھی پورا پلہ بھر کر دیا جا رہا ہے۔ کبھی نماز نہیں پڑھتے، کبھی روزہ نہیں رکھتے، کبھی کچھ نہیں کرتے، پھر بھی انہیں مل رہا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات ذہن میں سے نکال دو۔ قرآن اسی کو صاف کرنا چاہتا ہے کہ کہہ دو میرا پروردگار رزق کو کشادہ کر دے جس کے لیے چاہے، اور رزق کو کم کر دے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یعنی روزی کی فراخی یا تنگی اللہ کے خوش یا ناخوش ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں دنیا میں کتنے بدماش ہیں، شریر لوگ ہیں، دہریے ہیں، ملحد مزے اڑا رہے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی مذہب بھی اچھا نہیں کہتا۔ بہت سے خدا پرست پرہیزگار نیک بندے لوگ ہیں، فاقے کھینچتے ہیں، اللہ کے پرہیزگار بندے فاقے کھینچ رہے ہیں، اور بدماش لوگ اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دولت، افلاس یا تنگی فراخی کسی کے محبوب وہ مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ معاملات تو دوسری مسالے اور حکمتوں پر مبنی ہے جن کو اللہ ہی جانتا ہے، یعنی اللہ کی حکمت ہے ان میں کہ کیوں اسے زیادہ دے رکھا اور کیوں اسے کم دے رکھا ہے، مگر بہت لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ نقطہ سب کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ خود کہہ رہے ہیں، اسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ مال ہمارے پاس زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ مال اور اولاد کی کثرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ تم کو میرے قریب کر دے درجے میں۔ تم سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پاس مال ہے، اولاد ہے، میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، محل ہے، تو میں اللہ، یہ چیزیں مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ہمارے قریب یہ کوئی علامت نہیں ہے۔ نیکی جو ہے ہمارے قرب کی علامت ہے، مال اور اولاد ہمارے قرب کی علامت نہیں ہے۔ نیکیا، نیک عمل، ایمان والا بندہ اللہ کے قریب ہے۔ اسی کو فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم،
تمہارا مال اور تمہاری اولاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے باللتی تقربکم عندنا زلفا جو تمہیں قریب کر دے ہمارے درجے کے اعتبار سے، ہمارے قریب کر دے وہ چیزیں ہمارے درجے کے اعتبار سے، یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ قرب کی علامت اللہ بتا رہے ہیں الا من آمنا مگر جو ایمان لے آیا وعمل صالحا اور نیک عمل کرنے شروع کر دیے، یہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، یہی لوگ ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت ان کے نیک اعمال کو دوہنا کر کے دیں گے، کسی کو 10 گنا ملے گا، کسی کو 700 گنا ملے گا، اور کسی کو اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ یہ کون ہوں گے؟ نیک عمل کرنے والے ایمان والے بندے۔ تو اس سے معلوم ہو یہ ہوا مال اولاد کی کثرت نہ قرب الہی کی علامت ہے جیسا کہ اوپر کی آیت میں گزرا ہے، اور نہ قرب حاصل کرنے کا کوئی سبب ہے، نہ ہی ان سے قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ یہ قرب کی علامت ہے، بلکہ اس کے برعکس کافر کے حق میں زیادت بعد کا سبب بن جاتا ہے۔ ہاں مومن اگر مال میں دولت کو وجوہ خیر میں صرف کرے اور اولاد کو بہترین تعلیم اور تربیت دلا کر نیک اور شائستہ بنائے، ایسا مال اور اولاد درجے میں قرب الہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر ایمان والا بندہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اولاد کو اچھی تعلیم دے، قرآن سکھائے، اس کو نماز سکھائے، اس کو دینی تعلیم دے، تو یہ چیزیں اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن اولاد کو بددین بنا دیا، مال کو بغیر بات کے کہیں اڑا دیا، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اسی کو فرمایا ہے، فرمایا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، نیک بندے بہشت کے بالا خانوں میں چین سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، یہ ہمارے قریب ہے، ان کو ہم ثواب بھی زیادہ دیں گے، 700 گنا کر کے اور 10 گنا کر کے، اور یہی جنت کے اندر جن کو آپ غریب سمجھ رہے ہیں نا، یہی لوگ جو نیک عمل کر رہے ہیں، یہی لوگ جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے چین سے، اور تم لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے، سب جو بڑے لوگ ہیں نا وہ سارے پھنسے ہوئے ہوں گے، کل قیامت کے دن وہ چھوٹے لوگ جنت کے اندر آرام سے گھوم رہے ہوں گے، لیکن جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے میں۔ یوں فرمایا کہ جو بدبخت اللہ کی آیتوں کو رد کرتے ہیں، ان پر تان کر کے لوگوں کو ادھر سے روکتے ہیں، گویا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے کو ہرا دیں گے، وہ سب عذاب میں گرفتار ہو کر حاضر کیے جائیں گے، ایک بھی چھوٹ کر بھاگ نہیں سکے گا۔ جو لوگ آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اللہ کے ایمان والے بندوں کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قرآن کریم کے ذریعے جو لوگوں کو بلا رہے ہیں، پھر اس قرآن کریم کا وہ انکار کر رہے ہیں، ایسی صورت میں کل قیامت کے دن تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو ہرا دیں گے۔ اللہ ہارنے والے نہیں ہیں۔ کوئی چاہے سارے قرآن کا انکار کر دے، اللہ کبھی بھی نہیں ہارتے، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ سارے نماز پڑھنے چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا۔ تو وہ اس کی آیتوں جتنی اس نے باتیں کہی ہے کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو، کوئی آدمی اگر اس کی باتوں کو نہیں ماننا آئے تو اللہ رب العزت اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت کے اوپر اللہ کے قرآن کی عزت گھٹتی نہیں ہے۔ کوئی اگر قرآن کی ایک آیت کا انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں ماننا ہوں، نعوذ باللہ، تو اللہ کے قرآن کی جو عزت ہے نا، جو ادب ہے، جو احترام ہے، کچھ بھی نہیں کم ہوتا۔ کتنے لوگ آئے دنیا کے اندر قرآن کا انکار کرنے والے، قرآن کی باتوں کو ٹھکرانے والے، بتاؤ قرآن کریم کا کچھ بگڑا تھا؟ کوئی زبر میں کوئی آیت غائب ہو گئی ہو، یا کسی زبر زیر میں فرق آیا ہو، یا قرآن کریم کی عزت کرنے لوگوں نے چھوڑ دی ہو، یا قرآن کریم کو کسی نے سننا چھوڑ دیا ہو، کسی نے پڑھنا چھوڑ دیا ہو، کچھ بھی نہیں فرق پڑا۔ تو ان باتوں سے جو لوگ آج منکر ہے اللہ کے قرآن کے، اللہ کے رسول کے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے والذین یسعون،
وہ لوگ جو دوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، معاجزین، ہرانے کو، ہماری آیتوں کو ہرانے میں جو کوشش کر رہے ہیں اور اپنی بات کو جتانے میں جو کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ ایسے لوگ ہمیں ہرا نہیں سکتے ہیں۔ اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہو کر کے ہمارے سامنے کھڑے کیے جائیں، عذاب میں گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، اور ایک بھی ان میں سے چھوٹ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، اور ایک بھی ان میں سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی ہر بات پر لبیک کہنا ہے، نیک عمل کرنے ہیں، ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی پوری قدر کرو۔ اگر ایمان کی قدر کرو گے، قرآن کی قدر کرو گے، تو یہ آپ کی قدر کی علامت ہے، اللہ آپ کی قدر کریں گے۔ آپ کلام پاک کی بے عزتی کرو گے، آپ ایمان کی بے عزتی کرو گے، تو یہ عزتی ایمان کی اور کلام پاک کی نہیں، یہ آپ کی بے عزتی ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ کوئی سونا چیز ہے، سونا، اسے کہنے لگے لوہا ہے، لوہا ہے، کوئی بگڑ جائے گا سونا؟ کوئی ہیرا ہے، ہیرا، اس کو کہنے لگے یہ تو مٹی ہے، یہ تو مٹی ہے، بتاؤ ہیرے کا کچھ بگڑ جائے گا؟ تو کلام پاک تو ہیرا ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑنے والا، ہماری بگڑے گا تو ہمارا بگڑا ہے۔ ارے بیوقوف، کس چیز کو تو مٹی کہہ رہا ہے اور کس چیز کو تو غلط کہہ رہا ہے؟ غلط تو خود ہے، تیری سمجھ میں نہیں آئی بات، تو ہی بے وقوف ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ